بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع گفتگو ہے قوم سبا۔ ناظرین، قوم سبا کون لوگ تھے؟ قوم سبا کو اللہ رب العزت نے کیسے غرق کیا؟ قوم سبا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قوم سبا کے باقی لوگ اس وقت کہاں کہاں موجود ہیں۔ یہی آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اور آج ہم آپ کو قوم سبا کے حوالے سے انتہائی اہم اور حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے۔ اس تاریخی مقام کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سب کو اس کی تھوڑی سی تاریخ بتا دوں۔ ناظرین، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو پوری دنیا میں بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی حکومت ہوا، جنات، جانوروں، پرندوں پر بھی تھی اور سب آپ کے تابع تھے۔ پرندوں میں ایک پرندہ جس کو ہدہد کہتے ہیں، اس کو آپ علیہ السلام کا بڑا قرب حاصل تھا، وہ آپ کے بہت قریب تھا۔ اسی ہدہد نے آپ علیہ السلام کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت ہی بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کے پجاری ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام جو خط لکھا، خط کا سن کر ملکہ بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے اپنی طاقت اور اپنی جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت ملکہ بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا اور حکمت عملی کا بتایا، یہ جنگ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے بہتر یہ خیال کیا ہے کہ کچھ تحائف ان کے پاس بھیجے تو اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا تحفہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین پر چلنے کا حکم دیں گے۔ اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو یہ تحائف قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے 500 مرد اور 500 عورتیں، غلام، بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ کر کے بھیجے اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشک وغیرہ اور ایک جڑا ہوا تاج بھی اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ سب کچھ دیکھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہو کر سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد سامان کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قاصد سے بڑا غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم مال سے میری مدد کرتے ہو؟ جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا۔ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاق کے ساتھ اسے قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی سبا کی ملکہ بلقیس کی کہانی۔ اب ہم بات کرتے ہیں قوم سبا کے بارے میں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان الحمید میں قوم سبا کے حوالے سے پوری سورت سبا کے نام سے نازل فرمائی اور آیت نمبر 15 سے ارشاد فرمایا، قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی موجود تھی۔ ان کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے، لیکن انہوں نے روگردانی کی۔ ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بد مزہ میووں اور با کثرت چھاؤں
اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ناظرین، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبا جس کا قرآن میں ذکر ہے یہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصے کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد میں 10 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے 6 یمن میں آباد رہے اور 4 شام میں چلے گئے۔ یمن والوں میں مجدد، کندہ، ازہر، اشری، ماد اور حمیر تھے۔ ان 6 میں سے 6 قبیلے پیدا ہوئے جو انہی کے ناموں سے مشہور ہوئے، اور شام میں بسنے والوں کے نام لخم، فزام، عاملہ، غسان اور ان کے قبائل بھی انہی کے ناموں سے مشہور ہوئے۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ عبد الشمس بن یرا بن قحطان ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبا عبد الشمس نے اپنے زمانے میں نبی الآخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سنائی تھی۔ سبا کی اولاد میں بعض کی سلطنتیں مصر، شام، ایران اور ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی یادگار قمدان وغیرہ میں ابھی تک باقی ہے۔ ناظرین، ابن کثیر کے بیان کے مطابق یمن کے دارالحکومت سینا 3 میل کے فاصلے پر ایک شہر معرف تھا جس میں یہ قوم آباد تھی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان یہ شہر آباد تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا۔ اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی قابل ذکر ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان مضبوط بند یعنی ڈائن تیار کیا جس نے سیلابوں کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنایا۔ بند کے اندر اور اوپر نیچے پانی نکالنے کے لیے 3 دروازے رکھے گئے۔ پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر اس کا پانی لیا جاتا، جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا تو اس سے نیچے کا دروازہ، اور اس کے بعد سب سے نیچے کا دروازہ کھولا جاتا، یہاں تک کہ دوسرے سال بارشوں سے پھر پانی بھر جاتا۔ بند کے نیچے ایک تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکال کر شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئی۔ یہ شہر ضرورتوں میں ہمیشہ سب سے آگے رہا اور ہمیشہ سرسبز و شاداب رہا۔ شہر کے دائیں بائیں جو پہاڑ تھے ان کے کناروں پر بفات لگائے گئے جن میں پانی کی نہریں جاری تھیں۔ ان میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عورت اگر سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے پھل توڑتی تو تھوڑی ہی دیر میں ٹوکری بھر جاتی۔ قرآن مجید میں قوم سبا کا ذکر موجود ہے اور رب العالمین نے قوم سبا کے حوالے سے پوری سورہ سبا کے نام سے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اس قوم کو پیغام پہنچایا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اطاعت احکام الہی کے ساتھ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے شہر کو بلند و بالا بنایا اور سرسبز و شاداب بنایا۔ آب و ہوا ایسی صحت بخش ہے کہ پورے شہر میں مچھر، مکھی، سانپ اور بچھو جیسے موذی جانور کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ باہر سے آنے والے مسافروں کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے موذی حشرات ہوتے وہ بھی مر جاتے۔ ناظرین، روایات کے مطابق اس قوم پر اللہ رب العزت نے 13 انبیاء کرام کو بھیجا، مگر کسی بھی تفسیر میں کسی بھی مخصوص نبی کا ذکر نہیں ملتا، مگر ان لوگوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی اور روگردانی کی۔ ناظرین، قوم سبا کی سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے صدمراب یعنی وہ دیوار جو انہوں نے بنائی تھی اس کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور پانی کے عظیم و شان بند اور اندھے چوہے مسلط کر دیے جنہوں نے اس کی بنیاد کو کھوکھلا کر کے اسے کمزور کر دیا۔ جب بارش اور سیلاب کا پانی آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کی کمزور بنیاد کو توڑ کر ان کے اوپر سیلاب مسلط کر دیا۔ بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی پوری وادی میں پھیل گیا، مکانات اور درخت تباہ ہو گئے، پہاڑوں کے درمیان جو باغات تھے ان کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چوہوں کو دیکھتے ہی وہ لوگ دوسری جگہ منتقل ہوئے۔
کچھ سیلاب کے شروع میں چلے گئے، 6 قبیلے یمن میں پھیلے، 4 قبیلے شام میں، مدینہ منورہ کی آبادی بھی انہی قبائل سے شروع ہوئی، اور بہت سے لوگ سیلاب سے بچ کر بھاگ گئے اور مختلف شہروں کو جا کر آباد کیا۔ ان کے باغات بھی مکمل تباہ کر دیے گئے۔ ان باغات کی جگہ ایسے درخت اگا دیے جن کے پھل بد مزہ اور خراب تھے۔ یہ درخت ادا کی ایک قسم ہے جس پر کچھ پھل ہوتا ہے اور کھایا جاتا ہے، مگر اس درخت کے پھل بھی بد مزہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خند ہر ایسے درخت کو کہا جاتا ہے جو خاردار بھی ہے اور کڑوا بھی۔ ناظرین، ابن کثیر میں قوم سبا کے حوالے سے ایک کہن کا حصہ بھی لکھا ہے۔ سیلاب کا عذاب آنے سے پہلے ایک کہن کو اس کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے عجیب تدبیر سے اپنی زمین جائیداد وغیرہ فروخت کی، پھر قوم کو ان پر آنے والے عذاب کے بارے میں آگاہ کیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر بہت دور محفوظ مقام پر جانا ہے تو عمان چلے جاؤ، جو ایسی سواریاں چاہے جو کیچڑ میں ثابت قدم رہے اور قحط کے زمانے میں کام آئے، وہ مدینہ منورہ چلے جائیں، جس پہ کھجور کثرت سے ہے۔ جو شراب، سبیری، روٹی اور پھل چاہیں وہ بصرہ چلے جائیں۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ قبیلہ ازہر کے لوگ عمان چلے گئے، غسان بصرہ کی طرف، اوس اور حضرت اور بلو عثمان یثرب کی طرف نکل گئے۔ پتن برا کے مقام پر اس طرح یہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، مگر کچھ لوگ بچ گئے۔ ان کو اللہ رب العزت نے عذاب کی صورت میں تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین، قوم سبا کے عروج و زوال کے ذکر میں بہت بڑی نشانی اور عبرت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور گناہوں سے ہمیشہ دور رہے، ورنہ ڈر رہے گا کہ عذاب الہی نہ آ پڑے، کیونکہ جو قوم ناشکری، نافرمانی اور برے اعمال کرتی ہے تو اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویران ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہمیں ہمیشہ اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔